أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل الأمر بالفعل لا يقتضي التكرار ولهذا قلنا لو قال طلق امرأتي فطلقها الوكيل ثم تزوجها الموكل ليس للوكيل أن يطلقها بالأمر الأول ثانيا. یہ امر کا دوسرا حکم، نیا حکم آ گیا۔ ایک حکم تو کل گزر چکا تھا، وہ کیا کہ اگر کوئی قرینہ موجود نہ ہو تو امر وجوب کے لیے آتا ہے، یہ تو کل گزر چکی تفصیل۔ آج دوسرا حکم آ رہا ہے، پہلا حکم گزر چکا، قرینہ کوئی نہیں، امر وجوب کے لیے۔ دوسرا حکم کیا ہے کہ دوسرا حکم امر کا یہ ہے کہ امر تکرار کو نہیں چاہتا۔ الامر بالفعل، کسی فعل کا امر، لا یقتضی التکرار، یہ تکرار کا تقاضا نہیں کرتا، امر تکرار کو نہیں چاہتا۔ اب مثال کے طور پر کسی سے کہا پانی لا، یا میں نے اسے کہا چائے لاؤ، اب میں نے کہا چائے لاؤ، یہ امر ہے یا نہیں ہے؟ چائے لاؤ، اب یہ امر ہے نا۔ آپ چائے لے کر آگے، اچھا تھوڑی دیر بعد پھر چائے لے کر آگے، تھوڑی دیر بعد پھر چائے لے کر آگے، یہ کیا ہے؟ یہ آپ نے جو کہا تھا چائے لو، چائے تو لو کہا تھا، لیکن یہ امر تکرار کا تقاضا نہیں کر۔ ایک دفعہ چائے لے آئے، ایک دفعہ پانی لے آئے، امر کے اوپر عمل ہو گیا، امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا۔ سمجھے؟ آگے سے الامر بالفعل، کسی فعل کا امر، لا یقتضی التکرار، یہ دوسرا حکم آ گیا، یہ تکرار کو نہیں چاہتا۔ اسی لیے وَلِهَذَا قُلْنَا، اسی لیے ہم کہتے ہیں، تین چار مثالیں دے دی، امر تکرار کو نہیں چاہتا۔ لو قال، مثال کے طور پر ایک آدمی کسی سے کہتا ہے کہ کسی کو وکیل بناتا ہے، تو ایسا کر، تو بیٹا میری بیوی کو جا کے طلاق دے دے۔ طلق امرأتی، کون سا صیغہ؟ امر، میری بیوی کو جا کر طلاق دے دے، وکیل بنا دیا کسی کو، اس نے جا کر طلاق دے دی اور طلاق ہو گئی۔ پھر کسی کو وکیل بنا دیں گے جا کے میری بیوی کو طلاق دے دے، وہ دے دے گا تو بالکل طلاق ہو جائے گی، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے، اور طلاق ہو گئی۔ سمجھے؟ اچھا اب طلاق ہو گئی، اسے کیا ہوا؟ عدت گزر گئی، نکاح ختم ہو گیا، ان دونوں نے بعد میں پھر دوبارہ پیچ اپ کر لیا، صلح کر لی، دوبارہ نکاح کر لیا، دوبارہ میاں بیوی بن گئے۔ وہ وکیل تھا شرارتی، اس نے کیا کیا؟ دوبارہ جا کر طلاق دے دی۔ کیا یہ دوسری طلاق ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دوسری طلاق واقعہ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ یہ جو کہا تھا میری بیوی کو طلاق دے دے، اور اس نے ایک مرتبہ دے دی، طلاق ہو گئی، امر پر عمل ہو گیا۔ اب جو دوبارہ طلاق دی ہے یہ واقعہ نہیں ہوگی، کیونکہ امر تکرار کا تقاضا نہیں، امر تکرار کو نہیں چاہتا۔ سمجھے؟ طلق امرأتی، لو قال، کسی نے کسی کو کہا وکیل بنایا اس چیز کا کہ تو میری بیوی کو طلاق دے دے، پھر کیا وکیل نے جا کے وکیل بنایا تھا نا، خاوند، اس کو بولتے ہیں موکل، جو وکیل بنایا موکل ہے۔ ثم تزوجها الموکل، موکل نے دوبارہ شادی کر لی اس سے، اپنی بیوی سے جا کر، اچھا دوبارہ شادی کر لی، تو لیس للوکیل ان یطلقها بالامر الاول ثانیا، وہ پہلے امر کی وجہ سے دوسری دفعہ طلاق نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا، پہلے امر کی وجہ سے دوسری دفعہ نہیں دے سکتا۔ ہاں اگر یہ دوبارہ اس کو امر کرے اور دوبارہ کہے پھر میری بیوی کو طلاق دے، پھر دے گا، پھر ہو جائے گی، لیکن بات تو اس میں چلی، پہلا امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا، ایک ہی امر سے تکرار نہیں نکلے گا، یہ بات چل رہی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اسی کی اگلی مثال، وَلَوْ قَالْ زَوِّجْنِي امْرَأَةً، زوج امر کا صیغہ ہے، اگر کسی نے کسی کو وکیل بنایا تو ایسا کر، زوجنی امرأةً، میری کسی لڑکی سے شادی کرا دے، کسی کو وکیل بنا دیا، اس نے کہا بڑی اچھی بات ہے، اس نے جا کر اس کی شادی کرا دی، شادی ہو جائے گی۔ اب کسی کو وکیل بنا دیا، جیسے وہ خاتون ہوتی ہے،
اپنے ابو کو، اپنے بھائی کو یا کسی کو بھی وکیل، عام طور پر خاتون تو مسجد میں نہیں آتی نکاح کے لیے، وہ کسی کو وکیل بنا دیتی ہے، وکیل مسجد میں آ کر نکاح کراتا، نکاح ہو گیا خاتون کا۔ اسی طرح مرد بھی وکیل بنا سکتا ہے، اس نے کیا کیا، وکیل بنایا کہ تو کیا کر، کسی کو وکیل بنایا میرا کسی لڑکی سے شادی کرا دے، اور نے کہا ٹھیک ہے، اس نے جا کر شادی کرا دی، وکیل ہونے کی حیثیت سے شادی ہو گئی۔ اب شادی ہونے کے بعد اس نے پھر ایک اور لڑکی سے کروا دی، یہ دوسری والی شادی یہ موکل سے نہیں ہوگی، کیونکہ زوجنی امر، اور امر ایک مرتبہ کو چاہتا ہے، وہ تکرار کا تقاضا نہیں کرتا، لہذا دوسری شادی موکل کی طرف سے نہیں ہوگی، وہ موکل کے ساتھ ٹھیک نہیں، کیونکہ امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا، سمجھے؟ زوجنی لا يتناول هذا تزویجا مرتا بعد اخرى، تو یہ جو امر ہے یہ ایک نکاح کے بعد دوسرے نکاح کو شامل نہیں ہوگا، دوسری شادی کی وہ موکل کے ساتھ اس کا اعتبار نہیں ہوگا، وہ نکاح واقعہ نہیں ہوگا وکیل کی اجازت کے بغیر، موکل کے بغیر، کہ امر تکرار کو نہیں چاہتا۔ تیسری اور آخری مثال، وَلَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ، اپنے غلام سے کہتا ہے تزوج، تو شادی کر لے، سمجھے؟ اس نے کہا موقع بڑا اچھا ہے، کیونکہ غلام مولا کی اجازت کے بغیر شادی نہیں کر سکتا، وہ اس کا غلام ہوتا ہے، سمجھو، اس کا موقع بڑا اچھا ہے، پھر پتہ نہیں اس کا موڈ ہو یا نہ ہو، اس نے اکٹھے جا کر دو شادیاں کر لی، لیکن تزوج امر تھا، اور امر کیا کرتا ہے، تکرار کا تقاضا، لہذا ایک شادی تو ٹھیک، اس کے بعد جا کر جو دوسری شادی کی ہے اس شادی کا اعتبار نہیں ہوگا، وہ نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ تزوج امر، اور امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا، تکرار کو نہیں چاہتا، لہذا پہلے والے نکاح کو تو یہ شامل تھا، دوسرے نکاح کو شامل نہیں تھا، دوسرے نکاح کی اجازت نہیں، لہذا دوسرا نکاح واقع نہیں ہوگا۔ تو کیا ثابت ہوا؟ کیا حکم ہو گیا امر کا دوسرا حکم؟ پہلے کیا تھا؟ امر مطلق، جس میں کوئی کرینہ نہ ہو، وہ وجوب کے لیے، اور دوسرا حکم کیا ہو گیا؟ امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا، اس کی 3-4 مثالیں بھی دے دی، سمجھے؟ اب کیوں امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا، اس کی دلیل پھر کل کے سبق میں آ جائے گی۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ جی جلدی جلدی میں تو نہیں ہوا، سمجھ آ گیا نا؟ ہاں جی، چلے، جزاک اللہ، هذا هو المرام والله